اپنے جوان فرزندوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، سب کو اس راہ میں قربان کر ڈالا۔ تو وہ عظیم مقصد کون سا ہے کہ جس کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی؟ حتیٰ یہ کہ فقط اپنی ہی قربانی پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ آل محمد کو بھی ساتھ لے کر کے آئے۔ جس وقت قافلہ رواں دواں ہے کربلا کی طرف، اب مکہ سے نکلنا چاہ رہے ہیں، تو ابن عباس نے آ کر کے مولا کو روکا، اور بھی افراد آئے کہ جنہوں نے مولا سے کہا کہ مولا آپ عراق تشریف نہ لے کے جائیں، امام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے امر ہے، مجھے رسول خدا نے یہ امر دیا ہے کہ میں اس عظیم راہ میں، خدا کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر ڈالوں۔ پھر جب مولا نے واضح کر دیا کہ میرا مقصد اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، تو کہا ٹھیک ہے، آپ قربان کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں، تو پھر ان اسیروں کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان بہنوں کو اور اہل خانہ کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ شہید ہو جائیں گے اللہ کی راہ میں۔ تو پھر یہ بہنوں کو، ماؤں کو مخدرات عصمت و طہارت کو لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل ہوا دیکھے اور اہل خانہ کو اسیر ہوا دیکھے۔ عزیزان گرامی، مقصد امام حسین شاید یہ دکھائی دے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فقط قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس قربانی کے پیچھے ایک بہت بڑا ہدف ہے، ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ اس قربانی کے پیچھے اہداف کیا تھے مولا کے۔ اور کیا یہ ہدف مکمل ہو چکا ہے؟ امام عالی مقام نے جو شہادت دی اس مقصد تک پہنچ چکے ہیں، وہ عظیم قربانی دی ہے، کیا یہ اس ہدف اور اس مقصد تک پہنچ گئے ہیں یا نہیں؟ مولا نے جس وقت خروج کا ارادہ کیا ہے تو اپنے مقصد کو پہلے ہی بیان کر دیا، نکلنے سے پہلے، مدینہ سے نکلنے سے پہلے ہی بیان فرما دیا۔ ایک تو مولا نے خط لکھا بصرہ والوں کے نام، اور ایک خط لکھا مدینہ کوفے والوں کے نام، اور ایک وصیت فرمائی اپنے بھائی کو وصیت کی، اور کہا کہ میں تمہیں وصی اور نائب بنا کر کے جا رہا ہوں مدینے میں۔ وصیت میں کیا تھا؟ جو خط لکھا تھا مولا نے کیا لکھا بصرہ میں؟ بصرہ والوں کو کہا ادعوکم الی کتاب اللہ و الی سنت نبیہ۔ میں اے اہل بصرہ، بصرہ یعنی وہاں کے شیعہ مومن ہیں، بصرہ کے رہنے والے کون ہیں؟ مومنین ہیں، شیعہ ہیں، جیسے کہ کوفے والے۔ مولا نے خط لکھا، خط لکھنے کے بعد کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کس چیز کی؟ الی کتاب اللہ و الی سنت نبیہ، میں اللہ کی کتاب کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں اور میں اس کے رسول کی سنت کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ ان تسمعوا قولی
تطیع امری، اگر یہ میرا نامہ، اگر یہ میرا خط تم تک پہنچ جائے اور میری آواز تمہارے کانوں میں آ جائے، تطیع امری، میرے امر کی اطاعت کرنا، میرے امر کی اطاعت کرتے ہوئے میرے پاس چلے آنا. اہداکم الی سبیل الرشاد، میں تمہیں بہترین راہ کی طرف تمہیں ہدایت کرنے والا ہوں، بہترین مقصد کی طرف تم لوگوں کو لے کر کے چلنے والا ہوں. اور جب مدینے سے چل رہے ہیں تو جو وصیت لکھی وہ کیا تھی؟ اس وصیت میں روشن کر دیا کہ میرا جانے کا مقصد کیا ہے. چونکہ مولا دیکھ رہے تھے، قیامت تک کے حالات مولا دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد لوگ اس عظیم ہدف کو، اس عظیم قربانی کو ضائع کرنے کی کوشش کریں گے، اس عظیم قربانی کو تاریخ کے ورقوں میں گم کر دیں گے. تو مولا نے پہلے ہی دن اپنے مقصد کو روشن کیا اور وضاحت کر دی کہ میں لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا، کہ میں اس لیے خروج نہیں کر رہا کہ میں شر پھیلاؤں، میں فساد پھیلاؤں، میں خوریزی کروانے نہیں جا رہا، میں کسی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا. میرا مقصد کیا ہے؟ خرج تو میں اس لیے نکل رہا ہوں لے طلب اصلاح جد امتی، کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میرے جد کی جو امت ہے اس کی اصلاح کر سکوں. میری امت نے، میرے جد کی امت نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہے، میرے جد کی امت منحرف ہو گئی ہے راستے سے، ہدف کو چھوڑ دیا ہے. جو پیغمبر اسلام راستہ دکھا کے گئے تھے اس راستے کو تبدیل کر لیا انہوں نے. لہذا اس امت کی اصلاح کے لیے میں نکل رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے. اور اس راہ میں کروں گا کیا؟ اسیرو بسیرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ محمد وعجل فرجہ وسیرت ابی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد پیغمبر اسلام کی جو سیرت ہے اس پر عمل کروں اور اپنے بابا امیر المومنین کی سیرت پہ عمل کروں. اور اس راہ میں کروں گا کیا؟ کیسے سیرت پہ عمل کروں گا؟ کہا ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں اس راستے کو اس طریقے سے طے کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دوں اور لوگوں کو برائی سے روک دوں. یہ میرا ہدف ہے. عزیزان گرامی، سیرت امیر المومنین کیا، کون سی سیرت ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام جس میں عمل کرنا چاہتے ہیں؟ سیرت امیر المومنین کیا ہے کہ جس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں؟ امیر المومنین کی سیرت پیغمبر اسلام کی سیرت سے جدا نہیں ہے.
امیر المومنین کی سیرت وہی سیرت ہے جو پیغمبر اسلام کی سیرت. یہ دو فرد ہیں لیکن ایک جان اور ایک روح کا نام ہے. اسی لیے کہ پیغمبر اسلام خود فرما کے گئے ہیں کہ میں پہلا وہ فرد ہوں جس کو پروردگار عالم اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے مجھے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور پھر میرے نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا. تو میں اور علی دو چیز نہیں. امیر المومنین کی سیرت کیا ہے؟ وہ سیرت رسول اللہ ہے. خوب رسول اللہ کی سیرت کیا ہے؟ اللہ کے رسول اللہ کی سیرت خدا کے سیرت یا خدا کا جو پیغام ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. رسول اللہ کی سیرت کو کون بیان کرے گا؟ اللہ کی کتاب بیان کرے گی. اللہ کی کتاب بیان کرے گی کہ وہ سیرت کیا ہے. وہ سیرت قرآن مجید بیان کرے گا. دیکھنا پڑے گا کہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول کے لیے کیا کہا گیا ہے. ارسلہ بالہدی، کہ ہم نے رسول کو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ لِيَقُومُ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ عدل و قسط کو قائم کر سکیں معاشرے کے اندر. اور ہم اس رسول کو تمام ادیان پر، تمام ملتوں پر فتح و نصرت عطا کریں گے. اور اس زمین پر جو صالح لوگ ہوں گے ان کو اس کا وارث بنائیں گے. جو صالح لوگ ہیں ان کو زمین پر کیا بنائیں گے؟ ہم وارث بنائیں گے. یہ میسج کس کا ہے؟ پروردگار عالم کا، کہ ہم نے زمینوں کو پیدا کیا اور ہم ہی زمین کا وارث بنانے والے ہیں. اور اس کا وارث ہم کس کو بنائیں گے؟ صالح لوگوں کو بنائیں گے. تو عزیزان گرامی، عظیم وہ جو سیرت ہے پیغمبر اسلام کی، وہ کیا ہے کہ زمین کو عدل و قسط سے پور کرنا ہے. چونکہ رسول کا کام اس مقصد کو پہنچانا ہے کہ جو مقصد اللہ نے دے کر کے بھیجا ہے. عدل و قسط سے زمین کو پور کرنا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم امام بنائیں، ہدایت کرنے والے افراد قرار دیں. تو عزیزان گرامی، زمین کا کو سچے لوگوں، جو صالح لوگ ہیں، ان کا وارث بنانا ہے خدا نے. آیا یہ وعدہ الہی پورا ہو چکا ہے؟ جبکہ خاتم المرسلین دنیا میں آ چکے ہیں. اللہ کی کتاب نازل ہو چکی ہے. امیر المومنین پیغام ولایت کو پہنچا چکے ہیں. اسی طریقے سے باقی ائمہ تھا. کیا زمین اس وقت عدل سے بھر چکی ہے؟ عدل و انصاف ہے زمین پر؟ کیا اس وقت دنیا میں عدالت کی حکومت قائم ہے؟ نہیں. تو بس معلوم یہ ہوا، اب وہ جو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم تمام ادیان پر اس دین اسلام کو غالب کریں گے، یہ دین اسلام غالب ہو گیا سب جگہ پر؟ نہیں ہوا. عزیزان گرامی،
تو مقصد امام حسین کیا تھا؟ مقصد امام حسین یہ تھا کہ ظلم کے مقابلے میں ایک تحریک کا آغاز کیا جائے کہ جس کا سر انجام یہ ہو کہ اس دنیا میں حکومت عدل قائم ہو سکے، عدل و عدالت پر مشتمل حکومت قائم ہو سکے، عدل الہی، حکم الہی جاری ہو، لوگ خدا کے آشنا ہوں، خدا کی معرفت رکھتے ہوں، ان کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اور ائمہ اطہار کی معرفت رکھنے والے ہوں، اور خدا کے اوامر و نواہی پر عمل کرنے والے ہوں۔ ایسا نہیں گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، معلوم ہے کہ اس وقت ہم بظاہر اس عظیم ہدف تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس عظیم ہدف کے لیے ایک عظیم قربانی کی ضرورت ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں دی گئی تو وہ عظیم ہدف حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام یہ عظیم قربانی کیوں دی؟ ایک عظیم انقلاب جہانی کے لیے، ایک ملک کے نہیں ہے، ایک ملک کے لیے نہیں۔ ایک وقت میں حکومت ہوئی تھی، پیغمبر اسلام نے حکومت فرمائی، ظاہری حکومت، ویسے تو وہ ہمیشہ سے حاکم رہے ہیں اور حاکم تھے، خدا نے انہیں حاکم اور خلیفہ اور نبی، نبوت اور امامت عطا کی، وہ ہمیشہ ہر کسی پر حکومت رکھتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر جو جس حکومت کی ہم بات کرتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں۔ ایک مخصوص وقت تک حکومت رہی اور ایک مخصوص محدود زمانے میں، جبکہ اسی زمانے میں یہودی بھی رہ رہے تھے، عیسائی بھی رہ رہے تھے۔ تو جب ہمارے یہاں تو وہ جو وعدہ الہی ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے 4 سال جو ہے وہ حکومت فرمائی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس حکومت کے اندر کتنے مسائل اور کتنی مشکلات تھی۔ امیر المومنین عدالت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تیار نہیں ہے عدالت کو قبول کرنے کے لیے، لہذا امیر المومنین کو مجبور ہو کر تلوار نکالنی پڑی، قاسطین، مارقین، ان سب سے جنگ کرنی پڑی۔ اب عظیم انقلاب کی ضرورت ہے، یہ امام حسین کا انقلاب تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اس عظیم ہدف اور مقصد تک پہنچ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جس زمانے میں ہم ہیں، اس زمانے کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس عظیم ہدف کے لیے، اس عظیم انقلاب کے لیے کہ جو انقلاب جہانی ہے، جہاں پر ہر جگہ حکومت الہی ہوگی۔ عزیزان گرامی، لیکن اس کام تک، عظیم ہدف تک پہنچنے کے لیے ناصروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر کی صدا لگائی، ہے کوئی اس عظیم ہدف تک پہنچنے کے لیے میری کوئی نصرت کرے؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ تو یہ ناصر فقط اسی زمانے کے لوگ نہیں ہیں کہ جو مولا امام حسین اپنے زمانے کے لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ ہے کوئی آئے جو میری مدد کرے۔ امام حسین کا پیغام اور میسج فقط اس زمانے کی حد تک نہیں ہے، امام حسین کا یہ میسج قیامت تک کے لیے ہے، اس وقت تک کے لیے ہے جب تک وہ عظیم ہدف و مقصد پورا نہیں ہوتا۔ لہذا صاحبان ایمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں نصرت کے لیے۔ یہ نصرت ہم نے کرنی ہے اور ہر شخص کو ہر زمانے میں کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو آپ جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا کہتے ہیں؟
مولا ہم اس وقت موجود نہیں تھے جب آپ نے حل من ناصر کی صدا بلند کی، لیکن عالم ارواح میں ہم نے آپ کی آواز پر لبیک کہا. ہم نے اس وقت عالم ارواح میں جواب دیا آپ کی نصرت کا، اور آج حیات کا لباس اور وجود پہننے کے بعد آج ہم اپنی زبان سے نصرت کا اعلان کرتے ہیں. مولا ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی، یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. دو عظیم ہدف ہیں ناصروں کے لیے، دو عظیم میسج ہیں ناصروں کے لیے، جو ناصر نے دو کام کرنے. نصرت کرنی ہے مولا کی تو دو طریقوں سے کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اپنے دین کو مضبوط کرنا ہے. اپنے دین کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط، محکم، اعتقادی طور پر ہمیں بہت مضبوط ہونا ہے. پہلے بات تو یہ کہ جس دین کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اس دین کو ہم سمجھے ہیں یا سمجھے نہیں، خود اس دین کے اوپر قائم ہے یا اس دین پہ قائم نہیں ہے. لہذا پہلی ذمہ داری اور وظیفہ ہمارا یہ ہے کہ ہم دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کریں، دین کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اعتقاد میں خوب اعتقاد رکھنے والے ہوں، یقین کی منزل پر ہوں. اس لیے کہ شک میں رہنے والے پھر وہ نصرت نہیں کر سکتے. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ہوگا، اپنے دین کو محفوظ کرنا ہوگا، صحیح معنوں میں دین کو سمجھنا ہوگا. عزیزان گرامی، تفقہوا فی الدین، یعنی دین میں تفقہ حاصل کرو. پروردگار عالم نے فرمایا کہ دین میں فقاہت حاصل کرو. تو تفقہ فقط ہر ان کے لیے نہیں کہ جو مولانا بننا چاہتے ہیں وہ تفقہ حاصل کریں اور وہ فقیہ بنے، نہیں، یہ تفقہ سب کے لیے. دین میں سوجھ بوجھ ہر شخص کے اوپر واجب ہے. اس لیے کہ بغیر سوجھ بوجھ کے تو ہم دین پہ نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا جاننا واجب ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے احکام کو سیکھنا کیا ہے؟ واجب. اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کے احکام کو سمجھنا کیا ہے؟ واجب. تو یہ کیا کرنا ہے کہ دین کے اندر سوجھ بوجھ حاصل کرنا ہوگی، ایک کام. اور اس مقصد کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جو علماء حق ہیں ان کے ساتھ رہنا ہوگا، علماء حق کا ساتھ دینا ہوگا. اس لیے کہ دین کو سمجھنا ہے تو یقیناً عالم سے سمجھیں گے. اب یہ ہماری تشخیص ہے کہ ہم کس کو عالم سمجھتے ہیں. اب علماء بھی ہوتے ہیں، عالم سو بھی ہیں، تو جو ہمارے لباس تو یہی ہے، لیکن بہت سارے پہننے والے پہن رہے ہیں. کچھ وہاں جا کر کے پہن کے آتے ہیں، کچھ یہیں پہ ہی پہن لیتے ہیں. علماء سو اور علماء حق کی پہچان کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہو سمجھ جاؤ کہ حق پر نہیں ہے، اور اگر اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو، رسول کی طرف دعوت دے رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ اس کا راستہ سیدھا ہے. تو جو ہمارے ان سے مربوط رہنا ضروری ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس راستے کو طے کرنے کے لیے ہمیں کسی عالم کے پیچھے چلنا پڑے گا. اسی لیے کہ زمانے کے امام جب جا رہے ہیں تو یہی کہہ کے جا رہے ہیں کہ فَرْجَعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، کہ ہمارے ان اصحاب، ان علماء کے پیچھے چلنا ہے تم نے کہ جو ہماری حدیث تم سے بیان کرتے ہیں. البتہ یہ کہ ان کی شناخت کرا کے گئے. مولا نے کہا کہ وہ ہوائے ہوس کے پیچھے چلنے والے نہ ہوں، وہ دنیا پرست نہ ہوں، وہ دین کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں.
ان کے پیچھے چلنا ہے، انہی کی تقلید کو کہا گیا ہے، انہی کی تقلید کرنی ہے۔ یہ تقلید کا فلسفہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اگر ہم نے تقلید کو چھوڑ دیا تو راستہ گم کر دیا، گم کر دیا ہم نے راستہ، اگر تقلید کو چھوڑ دیا، چونکہ جو خط ہے، جو راستہ ہے، اس کو چھوڑ دیا ہم نے۔ تو یہی راستہ تو ہے جو ہمیں امام تک پہنچائے گا، امام تک امام کی شناخت کرائے گا، کیونکہ اگر اس راستے سے ہٹ گئے تو پھر تو ہمارا جو ہے نا اس منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ دوسری چیز، اور دوسرا جو وظیفہ ہے ہمارا مولا کی نصرت کے لیے، وہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تیار۔ نصرت کے لیے ناصر کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اب یہاں پہ تیاری کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں بندوق دے دی جائے اور تیار کریں، نہیں، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اپنے عمل کو سیدھا کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اگر آج اس وقت مولا ہمیں آواز دیں اور کہیں میرے ناصر کہاں ہے، تو ہم اپنے آپ کو تیار کر چکے ہوں۔ عزیزان گرامی، اس ہدف، عظیم ہدف تک جانے کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم کل سے جو عنوان لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان کو درپیش خطرات کے عنوان سے گفتگو کریں گے کہ ایمان کو کون کون سی مشکلات ہیں اور کون کون سے خطرات اس زمانے میں جو ہے وہ درپیش ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان ہمیں خطرہ لگ جائے، اور ایمان شاید ہم تو اپنے آپ کو سوچ رہے ہوں کہ ہم صاحب ایمان ہیں اور ایمان پر ہیں، شاید ایسا نہ ہو کہ ہم خطرات کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں اور ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ انشاءاللہ کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس عظیم مقصد کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ قیام عدل ہے، عدل کو قائم کرنا ہے۔ اس زمین کو، جو ظلم سے بھری ہوئی زمین ہے، اس کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے مولا نے یہ ساری قربانیاں دے دی، عظیم قربانیاں مولا نے اس عظیم ہدف تک پہنچنے کے لیے دی۔ ہاں عزیزو، محرم الحرام کا چاند آپ لوگوں نے دیکھ لیا، محرم آ گیا۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک صحابی ہے ریان ابن شبیر، یہ کہتا ہے کہ میں مولا کی خدمت میں حاضر ہوا تو مولا نے پوچھا، ریان کیا تم روزے سے ہو؟ مولا نے کہا نہیں، ریان نے کہا نہیں مولا میں روزے سے نہیں ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے اور آج کیا دن ہے؟ ریان کہتا ہے کہ میں متوجہ نہیں تھا۔ مولا نے کہا آج پہلی محرم الحرام ہے، پہلی محرم الحرام ہے۔ مولا نے کہا ریان، یہ خدا کے معتبر دنوں میں سے ایک معتبر دن ہے اور بافضیلت دنوں میں سے بافضیلت دن بھی ہے۔ آج کے دن اللہ نے دعاؤں کے قبول کرنے کا دن قرار دیا ہے۔ حضرت زکریا کی آج ہی دعا قبول کی گئی۔ مولا نے فرمایا کہ جو شخص پہلی محرم کو روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد دعا کرے، اگر صاحب اولاد نہیں ہے تو خدا اسے اولاد عطا کرے گا۔ مولا نے کہا ریان جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ کہا نہیں مولا۔ مولا نے کہا یہ عزا کے دن ہے، ارے یہ مصیبت کے دن ہے، یہ رونے کے دن ہے۔
ریان کہتے ہیں مولا کون سی مصیبت؟ کہا ارے میرے جد حسین کو ارے انہی ایام میں 10 محرم الحرام کو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو مولا کہتے ہیں اے ابن شبیب ان کنت باقیا للشیخ فابکی للحسین علیہ السلام۔ اے ابن شبیب اگر تجھے کسی مصیبت پر کبھی رونا آئے، ارے تجھ پر کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو مولا کہتے ارے اپنی مصیبت کو بلا دینا، میرے جد حسین پر گریا کرنا، اس لیے کہ اسے رونے والا کوئی نہیں تھا۔ آزادارو مولا کہتے ہیں ارے جانتے ہو ارے میرے جد حسین کو کس طریقے سے ذبح کیا گیا؟ مولا کہتے ہیں ارے جس طریقے سے کسی جانور کو ارے ذبح کیا جاتا ہے۔ آزادارو آزادارو ارے مولا سے کہیں گے مولا ارے کربلا میں مولا حسین کو اس انداز سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ عزادارو مولا سجاد علیہ السلام جب کبھی کبھی بازار سے گزرتے تھے نا، ارے کسی قصابی کو دیکھتے تھے تو پہلے کہتے تھے ارے یہ بتا دے کیا تو نے اس جانور کو پانی بھی پلایا ہے؟ آجرکم اللہ مولا مولا ارے میں مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہم پہلے جانور کو کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں پھر ذبح کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا خشکا کر کے گر جاتے اور کہتے ہائے افسوس، ارے مصیبت تو یہ ہے میرے بابا کو کربلا میں ارے بغیر بھوک و پیاس کے ذبح کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آزادارو یہ آنکھوں سے جو نکلنے والے آنسو ہیں نا، اس کی قیمت بہت بڑی ہے، اس کی قیمت بہت بڑی ہے۔ مولا امام رضا کہتے ہیں اگر میرے جد کی مصیبت پر تیری آنکھ سے آنسو نکل آئے تو پروردگار تیرے سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اجرکم اللہ، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اے ابن شبیب اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ تیری گردن پر ارے کوئی گناہ نہ ہو تو میرے جد حسین کی زیارت کو چلے جانا۔ آزادارو مولا کہتے ہیں ابن شبیب ظلم کی انتہا فقط یہی نہیں ہوئی کہ میرے جد کو قتل کر دیا گیا، بلکہ ارے میرے جد حسین کے ساتھ 18 جوانان بنی ہاشم ارے جن کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی، ایسے میرے جوان بھائی علی اکبر کو شہید کیا گیا، ارے قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا گیا، ارے ششما علی اصغر کے۔ آزادارو جب کبھی مولا سجاد سے پوچھا مولا اتنے روتے کیوں ہے، مولا صبر بھی کیا کرے، مولا آپ تو صابر امام ہے، تو مولا کہتے ہیں اے راوی تو نے انصاف نہیں کیا، ارے یعقوب کا ایک فرزند تھا، ارے علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن پھر بھی اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، ارے جس کے 18 یوسف کربلا میں تہے کر دیے گئے، جن پر گھوڑوں کو دبا دیا گیا، ارے وہ بھلا کیا کر صبر کرے۔
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदावंदा तो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस खलील से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगारा तो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हाज़रीन के निकले हुए आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगारा हमारे आंसुओं को जनाब सैयदा के रुमाल में जगह अता फरमा। परवरदिगारा तो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे तमाम तर गुनाहान कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगारा हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगारा जितने भी मोमिनीन मोमिनात मरीज़ हैं सबको शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। परवरदिगारा तो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो मोमिनीन परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक व साले फरमा। परवरदिगारा जो बेघर हैं उन्हें घर अता फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन बेरोज़गार हैं उन्हें बेहतरीन रोज़गार अता फरमा। जो साहिब रोज़गार हैं उनके रिस्क में बरकत अता फरमा। परवरदिगारा तो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता उलमाए हक़्क़ा का साया सरों पे कायम व दाइम फरमा। मकाम मौज़ब रहबरी को तूल उम्र अता फरमा। आग़ाए सिस्तानी की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा शियान अली इब्न अबी तालिब मौला के ज़ाहिर और मौला के अज़ादार जहाँ कहीं भी अज़ादारी बर्पा किए हैं परवरदिगार सबकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मोमिनीन के दरमियान इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा फरमा। दुश्मनों के शरों से महफूज फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें मौला के सच्चे जानिसारों में मददगारों में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।